یہ ایک ایسا راز تھا جو ایک غیر ملکی نے، جسے ہمارے معاملات سے کوئی دلچسپی نہ تھی، نہایت ایمانداری سے سچ سچ بتایا، اور میرا یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ میری بیوی نے حیران کن بات بتائی کہ وہ عورت جب پہلی دفعہ اندر گئی، جاپانی کافی دیر تک سوچتا رہا، اور پھر اس نے جواب دیا۔ ایک چمکتی ہوئی لینڈ کروزر کا شیشہ کھولا، اور اس میں سے میں وزیر اعظم نواز شریف کے اسٹاف آفیسر کی حیثیت سے پی ایم ہاؤس میں اپنے فرائض منصبی انجام دے رہا تھا۔ جدید دور کے دربار یعنی پرائم منسٹر ہاؤس کے ماحول میں ایک عجیب قسم کا تناؤ سا تھا۔ درباریوں کے چہروں پر ہر وقت تناؤ، کھچاؤ، خوش آمد اور سازش کے آثار نمایاں نظر آتے تھے۔ اس غیر صحت مندانہ ماحول میں ایک صحت مند شخص ملتے ہی دل کو بھا گیا۔ چہرہ ملمہ سازی سے پاک، گفتگو ایک ٹھیک دیہاتی کی طرح بے باک، آنکھوں میں راجپوتانہ اخلاص اور گفتگو میں وزاداری کی باس۔ بتایا گیا کہ یہ پرائم منسٹر کے پی آر او رائے ریاض ہیں، جو جلد ہی وزیر اعظم کے پریس سیکرٹری اور ہمارے دوست بن گئے۔ بعد میں انہوں نے کئی اور وزیر اعظم بھی بتائے۔ وہ اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب رائے عامہ میں لکھتے ہیں، دسمبر 1990 میں میری پوسٹنگ وزیر اعظم نواز شریف کی پی آر او ٹو پرائم منسٹر ہوئی۔ 1993 میں الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی، مگر اس سے پہلے کچھ پریس اتاشی سلیکٹ ہوئے، جن میں میری سلیکشن بھی ہو گئی۔ سعید مہدی ان دنوں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور نثار میمن کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وزیر اطلاعات تھے۔ خوش قسمتی سے ان دونوں حضرات کی مجھے مدد اور سرپرستی حاصل ہوئی، اور میری پوسٹنگ جاپان ہوئی۔ مگر جب ہم ٹوکیو پہنچے تو وہاں کے حالات دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے۔ میرے وہاں تعینات ہونے سے پہلے فورتھ کامن کے غلام حضور باجوہ پریس ستاشی تھے۔ باجوہ صاحب سادہ آدمی تھے، مگر ان کی ٹوکیو کی رہائش دیکھ کر ہم دنگ رہ گئے۔ وہ ایک ہائی رائز بلڈنگ کے 5ویں فلور پر 1.5 کمرے کے فلیٹ میں رہتے تھے، جہاں ایک ڈربہ نما باتھ روم تھا۔ ہم I-8 کے بنگلہ نما گھر کو چھوڑ کر گئے تھے، جہاں پر ایک کک اور ایک ڈرائیور کی سہولت کے ساتھ 2 گاڑیاں بھی تھیں۔ مگر باجوہ صاحب کے فلیٹ اور رہن سہن سے بہت شاک ہوا، ساتھ ہی ایک اور عجیب صورتحال سے واسطہ پڑا۔ جیسے ہی ٹوکیو میں رہنے والے پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی، ایک عجیب سی پر اسرار صورتحال نظر آنے لگی۔ جو ہی میرا تعارف کسی پاکستانی سے ہوتا اور بتایا جاتا کہ میں نیا پریس ستاشی ہوں، تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سے تاثرات ابھرتے، اور ساتھ ہی وہاں کے موجود دوسرے افراد کے ساتھ وہ عجیب سے اشارے کنایوں میں کوئی بات کرتے۔ میں اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ باجوہ صاحب سے پوچھا کہ یار کیا ماجرا ہے؟ بالآخر بڑی تگ و دو کے بعد باجوہ صاحب نے بتایا کہ ان سے پہلے کے سیکنڈ کامن کے پریس ستاشی رانا شریف نے ایک عجیب کام کیا تھا، جس کی وجہ سے ٹوکیو میں پریس ستاشی کی پوسٹ بہت بدنام ہو گئی۔ رانا شریف نے ڈپلومیٹک ڈیوٹی فری خریداری کی صورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مقامی یاکوزا جاپانی انڈرورلڈ کا ڈان کے ساتھ مل کر ایک بلڈنگ خریدی اور کروڑوں کا ٹیکس بچایا، بدلے میں بھاری رقم حاصل کی۔ مگر جلد ہی یہ معاملہ پکڑا گیا اور اس کا چرچا جاپانی ٹی وی اور پریس میں عام ہوا، مگر ڈپلومیٹک امیونٹی کی وجہ سے رانا شریف کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو سکا۔ اس عجیب و غریب حرکت کا سن کر میں تو اکا بکا رہ گیا، مگر الحمدللہ ہمیں تو اپنے والد صاحب کی تربیت تھی۔ ہمارے والد صاحب محکمہ نہر میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، مگر گھر میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ہمیں سرکاری کاغذ یا قلم تک استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ رانا شریف کا قصہ سن کر میں مزید محتاط ہو گیا، مگر اپنے ہاؤس رینٹ کی سیلنگ کے اندر میں نے چند دنوں میں 3 بیڈ روم کا اٹیچ باتھ والا عالیشان مکان لے لیا، گاڑی بھی خرید لی۔ مگر سب سے بڑا مسئلہ روبیہ ثاقب کی فیسوں کا پیش آیا۔ دونوں ابھی چھوٹی کلاسوں میں پڑھتے تھے، مگر ان کی فیس میری ٹوٹل تنخواہ سے بھی زیادہ تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی پبلک ریلیشننگ کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور سری لنکا کی پریس اتاشی کی خالی سیٹ پر میرا تبادلہ ہو گیا۔ ٹوکیو کی پوسٹنگ کا ہم نے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا۔ وہاں ایمبیسی میں ایچ او سی فیض محمد کھوسو تھے، جو بہت ہی شفیق انسان تھے، اور ان کی بیگم بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہمدرد انسان تھیں۔ انہوں نے ہماری بہت مدد کی۔ کھوسو صاحب کی بیگم کے پاس ایک چھوٹی گاڑی تھی، جس میں انہوں نے میری بیگم کو بہت گھمایا اور سیر کرائی، اور شاپنگ کی سستی جگہوں سے متعارف کرایا۔ ان کی مدد سے ہم نے جاپان کی مشہور کراکری نوری تاکے بھی خریدی، جو ہمارے گھر میں اب بھی موجود ہے۔ جاپان سے آتے اور جاتے ہوئے ہم نے بیجنگ میں فورتھ کامن کے اقبال خاں پریس ستاشی کے ہاں قیام کیا، جنہوں نے ہمیں چین کی خوب سیر کرائی اور شاپنگ بھی کرائی۔ اقبال خاں کے چین میں اثر و رسوخ کے نہ صرف ہم بلکہ ایک زمانہ معترف تھا۔ قصہ مختصر،
जापान का 1 साल का कैंप मेरे लिए और मेरे बीवी बच्चों के लिए इंतहाई एजुकेटिंग था। साकिब को सुबह शाम 1 घंटे का ट्रेन का सफ़र करके स्कूल जाना होता था, जबकि रेलवे स्टेशन के साइन बोर्ड भी जापानी ज़बान में थे और उसे सिर्फ गिन-गिन कर अपने स्टेशन पहुंचना होता था। मगर उसने इस 1 घंटा को अपने स्कूल के होमवर्क के लिए इस्तेमाल किया। काफ़ी सालों के बाद जब साकिब ने अपनी तालीम मुकम्मल करके अमेरिकन मल्टीनेशनल प्रॉक्टर एंड गैम्बल में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, तो अपने जापान के तजुर्बे को बयान किया, जिस पर इंटरव्यू लेने वाले बहुत मुतासिर हुए और इसी बिना पर उसे बहुत आला जॉब की ऑफर हुई। बिल आखिर जापान में उठाई गई तकलीफ़ों का बहुत फ़ायदा हुआ। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। टोक्यो से हम बरास्ता इस्लामाबाद कोलंबो पहुंचे। श्रीलंका बहुत खूबसूरत मुल्क, लोग बहुत धीमे और पुरअमन, मगर हमारे लिए वहाँ के मसाइल भी थे। वहाँ के हब्स और गर्मी में हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात पोशीदा थीं, मगर अल्लाह ताला ने आसानियाँ भी पैदा कर दी। कोलंबो इंटरनेशनल बहुत ही आला म्यार का स्कूल था, जहाँ पर मुनासिब फ़ीस के साथ रोबिया और साकिब को दाखिल किया। श्रीलंका में अलबत्ता प्रोफेशनल मुश्किलात शदीद थीं। श्रीलंकन मीडिया हर दर्जा भारतीय तसल्लुत में था या उनसे डरता था, क्योंकि हर मामले में वो हिंदुस्तान के दस्ते नगर थे और हिंदुस्तान उनका खूब इस्तेहसाल भी करता था। प्रेस सताशी की पोस्ट काफ़ी अरसा से खाली थी, क्योंकि मेरे बैचमेट चौधरी रशीद अहमद बहुत पहले पोस्ट छोड़कर वापस जा चुके थे। वहाँ पर जो घर चौधरी साहब के ज़ेरे इस्तेमाल था, उसमें उनकी निशानी मौजूद थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि सिटिंग एरिया के लकड़ी के फर्श पर काले काले निशान थे। हमारे साथ एम्बेसी का पुराना मुलाजिम मामूनी था, जो उर्दू भी जानता था। मैंने पूछा, यार मामूनी, ये इतने कीमती वुडन फ्लोर को क्या हुआ? तो वो हंसा और कहने लगा, ये चौधरी रशीद साहब की निशानी है। मुझे कुछ समझ ना आया। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, चौधरी साहब इस कोने में बैठकर हुक्का पिया करते थे और हुक्के की चिलम की चिंगारियां यहाँ गिरती थीं, जो अपना निशान छोड़ गईं। हमारा हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। श्रीलंका पहुंचते ही पहला टेलीफोन एम्बेसडर तारिक अल्ताफ का आया। उन्होंने हाल अहवाल पूछने के बाद पूछा कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। वो बहुत ही अजीम इंसान थे, बड़े लायक और मेहनती अफसर थे। चिन्नौट के रहने वाले थे। बाद में कनाडा में एक हादसे में वफात पा गए। उनकी 2 बेटियां थीं, गालबन बेटियां और बेगम उनके वफात के बाद वहीं रह गईं। जापान से जान छूटी, अपनी तरह के देसी मुल्क में आ गए। ज़रा सुकून हुआ। मुस्लिम कमर्शियल बैंक के जनरल मैनेजर नौशेरी खान का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत? मैंने कहा कि मेरी गाड़ी जापान से आने में 2 हफ्ते लगेंगे, अज़राए करम कोई गाड़ी दे दें। उन्होंने फ़ौरन गाड़ी भिजवा दी। बहुत प्यारे और नफीस इंसान थे। बाद में हमारी दोस्ती बड़ी गहरी हो गई। चंद साल पहले इस्लामाबाद में वफात पा गए। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। जब प्रोफेशनल काम शुरू किया तो असल मुश्किलात पेश आईं। चूँकि वहाँ चौधरी रशीद साहब का साथ ओवरलैपिंग पीरियड ना मिल सका, इसलिए मीडिया से तारुफ भी ना हो सका। गवर्नमेंट ने बैरून मुल्क 1 हफ्ते का ओवरलैपिंग पीरियड रखा हुआ है, जो बहुत फ़ायदेमंद है। मामूनी के अलावा वहाँ प्रेस सेक्शन में एक और साहब भी थे, मगर कोई अफसर नहीं था। अमानुल्लाह लारैक एचओसी थे, उनसे कुछ रहनुमाई मिली, मगर ख़ास कामयाबी ना हुई। फिर मुझे एक अछूता ख़्याल आया। मैंने कोलंबो यूनिवर्सिटी के ज़ैली इदारा एग्विनस कॉलेज में शाम की जर्नलिज्म की क्लास में दाखिला ले लिया। ये इकदाम मेरे लिए इंतहाई सूदमंद साबित हुआ। चंद ही दिनों में श्रीलंका के हर अखबार में डेस्क और रिपोर्टिंग में कोई ना कोई क्लास फेलो मौजूद था। मैंने इस कीमती सोर्स को इस्तेमाल करते हुए धड़ा अखबारात के दफ्तरों के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। चंद ही दिनों में मुझे मुझे अंदाज़ा हुआ कि श्रीलंकन जर्नलिस्ट इंडिया के ज़ेरे असर नहीं, बल्कि अंदर से बहुत नफरत करते हैं। ख़ास तौर से भारत ने जब श्रीलंका में फ़ौजें भेजीं, तो उस वक्त से भारत के खिलाफ नफरत अरूज पर थी। मजबूरन वो लोग बोलते नहीं थे, क्योंकि उन्हें इलाज के लिए भी भारत के शहर चेन्नई जाना पड़ता था। बहरहाल मैंने अपने जर्नलिज्म के दोस्तों के ज़रिए अखबारों में अपना असर और रसूख कायम कर लिया। मेरी मेहमान नवाजी, दावतें और तोहफ़े तोहफ़ ने काम दिखाना शुरू कर दिया। मगर इसके साथ साथ एक और मुश्किल पैदा हो गई। मेरा प्रोग्राम जर्नलिज्म क्लास कुछ अर्सा ज्वाइन करके तारुफ हासिल करने के बाद छोड़ने का था, मगर हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि मुमकिन ना हो सका। कॉलेज इंतज़ामिया ने पहले महीने ही एक फंक्शन रखा और बड़े फ़ख्र से ऐलान किया कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट भी हमारे स्टूडेंट हैं। मैं उन्हें क्या बताता कि मैं किस मजबूरी की वजह से आपके कॉलेज आया हूँ, वरना मैं तो आपके स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ। दूसरे कोलंबो में पंखों और एसी का रवाज नहीं था। शाम की क्लास में इंतहाई गर्मी और हब्स होता था, जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अब मरता क्या न करता, मुझे लंगोट कसकर मुश्किलात के दरिया में कूदना पड़ा। दूसरी मुश्किल ये भी थी कि क्लास में कुछ इंडियन भी थे। अब दुश्मनों के सामने हार मानने की कोई गुंजाइश न थी। मजबूरन डट जाना पड़ा। बिल आखिर मैंने जर्नलिज्म का इम्तहान पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह
اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی۔ ابھی بھی میں میڈیا میں اپنی پہنچ سے بہت خوش نہیں تھا۔ پھر ایک اور اچھوتا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ دنیا بھر میں مسلمان چاہے کچھ ہو، کیسے ہوں، اندر سے ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار ہیں۔ کیوں نہ بھارتی تسلط کا مقابلہ مسلمان میڈیا پرسن سے مل کر کیا جائے۔ مامونی سے پوچھا کہ مسلمان جرنلسٹ کی لسٹ بناؤ، تو اس نے پہلے تو نفی میں جواب دیا اور پھر ایک نام اور ٹیلی فون نمبر لے آیا۔ میں نے فوراً فون کیا۔ یہ ایم امین تھے، جو ایک اخبار میں ڈیسک پر ڈیوٹی دیتے تھے۔ اپنے تعارف کے بعد انہیں پاکستان ہائی کمیشن آنے کی دعوت دی تاکہ ملاقات ہو سکے۔ دوسرے دن امین صاحب تشریف لائے۔ ادھیڑ عمر کے بھلے انسان معلوم ہوئے۔ میں نے انہیں اپنا مدعا بیان کیا، عرض کیا کہ آپ کے ملک میں نیا ہوں اور میڈیا میں تعارف کی ضرورت ہے، خاص طور سے مسلمان صحافیوں سے۔ گو کہ ابتدائی طور پر مامونی کی اطلاع یہ تھی کہ مسلمان صحافی نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر امین صاحب نے 6-7 مسلمان صحافیوں کے نام اور ٹیلی فون نمبر لکھوا دیے۔ پہلی ملاقات کافی حوصلہ افزا رہی۔ 5-7 دن کے بعد میں نے ان صحافیوں کو گھر کھانے پر دعوت دی، ساتھ ہی ایران ایمبیسی کے پریس اتاشی کو بھی بلا لیا۔ ایرانی ڈپلومیٹ کو میں نے اپنی خواہش سے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ ہمیں مسلمان اخبار نویسوں کو اکٹھا کر کے ان کی ایک تنظیم بنانی ہے۔ ایمبیسی میں نے 1-2 افسروں سے بات کی، مگر انہوں نے آئیڈیا کی سرے سے مخالفت کی اور فرمایا کہ ایمبیسی کا یہ کام نہیں ہے۔ بلکہ سچ پوچھیں تو بہت سے افسر ایمبیسیوں میں کوئی کام ہی نہیں کرتے سوائے شاپنگ کے اور ڈالر اکٹھے کرنے کے۔ ایسا انیشیٹو واقعی کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ بہرحال میں نے ایمبیسی میں کسی کو بتائے بغیر گھر پر 5-7 مسلمان اخبار نویسوں کو اکٹھا کیا۔ ایرانی پریس افسر کی مدد مانگی، جو اس نے بڑی خوش دلی سے دی۔ جب یہ لوگ میرے گھر اکٹھے ہوئے تو میں نے مسلمانوں کی حالت زار، کشمیریوں پر ہونے والے مظالم، بھارت کی مسلمانوں کے ساتھ چیرہ دستیاں اور بین الاقوامی سازشوں پر ایک اچھی خاصی تقریر کر دی۔ سب لوگوں نے بڑی توجہ سے میری باتیں سنی۔ کچھ حیرانی کا عنصر بھی نظر آیا، کیونکہ ایسی باتیں شاید وہ پہلی دفعہ سن رہے تھے۔ ایک نوجوان نے پوچھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ بڑی سادہ سی بات ہے، پہلے ہم سب مسلمان اخبار نویسوں کو اکٹھا کریں، چاہے کم تعدادی کیوں نہ ہو۔ جب ہمارے آپس میں رابطے قائم ہو جائیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈا کا توڑ نکال سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ میرا مطلب ان کی سمجھ میں آنے لگا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ میڈیا کا دور ہے، آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، صرف متحد ہو کر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ایرانی افسر نے بھی بڑی اچھی طرح سے مسلمانوں کی پستی کی وجوہات پر روشنی ڈالی اور میڈیا میں بھرپور کردار ادا کرنے پر زور ڈالا۔ یوں یہ پہلی ملاقات بڑی حوصلہ افزا رہی۔ مجھے بےحد خوشی اس وقت ہوئی جب امین صاحب چند دنوں بعد 35 مسلمان جرنلسٹ کی لسٹ لے کر ایمبیسی آئے۔ میں نے کہا کہ آپ فوراً ان سب کی میٹنگ بلائیں، چائے پانی اور ہوٹل کا خرچہ میں کروں گا، اور پہلی ملاقات کو صرف تعارف اور ایک دوسرے کو جاننے تک محدود رکھیں۔ میں نے ایک ہوٹل میں، جس کا مالک مسلمان تھا، اس میٹنگ کا انتظام کر دیا۔ انہیں بتا دیا کہ کہیں میرا نام نہ آئے اور نہ ہی پاکستان کا نام استعمال ہو، کیونکہ ڈر تھا کہ انڈین لابی فوراً متحرک ہو جائے گی اور ہمارا پورا پلان ناکام ہو جائے گا۔ یہ میٹنگ بڑی کامیاب رہی۔ میٹنگ کا بل بہت تھوڑا سا تھا۔ جب اگلے دن میں بل ادا کرنے ہوٹل گیا تو ہوٹل کے مالک نے بل لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس نیک کام میں مجھے بھی حصہ ڈالنے دیں۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ میرے ہوٹل میں ہر مہینے میٹنگ کر سکتے ہیں بغیر بل ادا کیے۔ ایم امین صاحب کے ساتھ کچھ نوجوان پرجوش طریقے سے شامل ہو گئے اور سری لنکن مسلم میڈیا فورم کے نام سے ایک تنظیم کھڑی کر دی۔ اس تنظیم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ جب 3 سال بعد میں وہاں سے ٹرانسفر ہوا تو تقریباً 150 جرنلسٹوں نے میری الوداعی تقریب منعقد کی اور میرے بعد آنے والے پریس ستاشیوں کے لیے بہت بڑا سپورٹ سسٹم بن گیا۔ SLMMF کے اراکین بعد میں کافی عرصے تک میرے رابطے میں رہے، خاص طور پر سارک وزیر اعظموں کی کانفرنس میں مالے، انڈیا اور بنگلہ دیش میں ملاقات ہوتی رہی۔ سری لنکا کی پوسٹنگ اوورآل اچھی رہی، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، خاص طور پر بھارت کے خطے میں سیاسی عزائم کو سمجھنے میں مدد ملی۔ اس پوسٹنگ سے جنوبی ایشیا کے مسائل اور ترجیحات کو جاننے کا بھی موقع ملا۔ یہ تجربہ بعد میں انڈیا کی پوسٹنگ میں بہت کام آیا۔ علاقائی میڈیا سے بھرپور تعارف کا موقع ملا۔ کولمبو کی پوسٹنگ میں بے شمار لوگوں کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ بہت سے جھنگ کے رہنے والے افراد نے میری مدد سے آنکھوں کا کارنیا ٹرانسپلانٹ کرایا۔ کولمبو کے ایک نوجوان دوست وحید خان کو میں نہیں بھول سکتا۔ یہ لاہور کا نوجوان تھا جو کولمبو میں سپورٹس کے سامان کا کاروبار کرتا تھا۔ چونکہ میرا کولمبو ایئرپورٹ پر اکثر آنا جانا رہتا تھا، وحید کی مجھ سے ملاقات وہیں ہوئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ وہ اکثر آ جا رہا ہوتا تھا۔ میں سمجھا کہ سامان لانے کے لیے اس کا آنا جانا رہتا ہے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اسے ویزا حاصل کرنے کے لیے ہر ماہ سری لنکا سے باہر جانا پڑتا ہے۔
ان دنوں سری لنکا کا ویزا آن ارائیول ملتا تھا، یہ 30 دن کا ویزا ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا یار آپ کو کیا بچتا ہے، ہر مہینے PIA کا ٹکٹ لیتے ہو؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگا کہ صرف ہوائی جہاز کی سیر بچتی ہے۔ میں نے پاکستان میں NNI کے مالک اور چیف ایڈیٹر حافظ عبدالخالق مرحوم سے بات کی، انہوں نے وحید خان کو کولمبو میں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا۔ یوں میری تھوڑی سی کوشش سے وہ جرنلسٹ ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کو میں نے خبر بنانی سکھائی اور وہ کولمبو سے چھوٹی موٹی خبریں بھی بھیجنے لگا۔ جب اس کا ہر ماہ آنے جانے کا خرچہ کم ہوا تو اس کا کاروبار کافی چمک گیا، وہ اپنی فیملی بھی لے آیا۔ مگر کافی سالوں بعد جب وہ پاکستان آیا تو کسی پرانے کیس میں ذاتی مخالفت کی وجہ سے پھنس گیا۔ خدا کرے وہ خیریت سے ہو۔ کولمبو شہر کا طرز تعمیر وہی ہے جو مال روڈ لاہور اور کراچی صدر کی پرانی بلڈنگز کا ہے، کیونکہ کولمبو، دہلی اور کراچی انگریزوں کے زیر تسلط رہنے کے باعث ایک ہی طرز تعمیر سے متاثر ہوئے۔ البتہ نئی عمارتیں مختلف طریقے سے بنی ہیں جو بجلی کی آمد اور ایئر کنڈیشننگ کے باعث بند ہیں اور شیشے کا زیادہ استعمال ہے۔ کولمبو سے باہر نکلیں اور شمال جنوب جدھر کو چلے جائیں، اکیلے اکیلے گھر سڑک کے کنارے نظر آئیں گے۔ ہماری طرح کے گاؤں اور ٹاؤن نہیں ملیں گے۔ عام طور پر اکیلے یا 2-4 گھروں کی آبادی میں ایک چھوٹا سا ہوٹل ہوگا، چونکہ بنیادی طور پر سری لنکا ایک ٹورسٹ کنٹری ہے اور ان کی بنیادی آمدنی سیاحت کے ذریعے آتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہوٹل سادہ فرنیچر کے ساتھ مگر انتہائی طور پر صاف ستھرے ہیں۔ ہمارے ڈیفینس اتاشی نے ایک دفعہ عجیب واقعہ بیان کیا، کہنے لگے کہ ویکینڈ پر وہ فیملی کے ساتھ باہر نکلے ہوئے تھے کہ ان کی بچی نے باتھ روم جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے گھر کو ہوٹل سمجھ کر رک گئے تو اندر سے ایک بڑی عمر کی عورت برآمد ہوئی جو ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ہمارے ساتھ بات کرنے لگی۔ ویسے وہاں ٹورزم کے باعث تھوڑی بہت انگریزی ہر آدمی بول سکتا ہے۔ ویسے بھی سری لنکا کا لٹریسی ریٹ خطے میں سب سے زیادہ تقریباً 98% ہے۔ اس خاتون کو ہم نے بتایا کہ بچی نے باتھ روم جانا ہے تو وہ ہمیں ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کر کے اندر چلی گئی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ نہ آئی تو ہم مایوس ہو کے چلنے لگے تو وہ خاتون برآمد ہوئی اور بچی کو ساتھ لے کر اندر لے گئی۔ بچی جب باتھ روم سے فارغ ہو کر آئی تو ہم نے خاتون کا شکریہ ادا کیا اور چلنے لگے تو میری بیگم نے کہا کہ میں بھی باتھ روم چلی جاؤں، نہ جانے آگے کتنا ٹائم لگے گا۔ ڈیفینس اتاشی بتاتے ہیں کہ جب میری بیوی اندر جانے لگی تو خاتون خانہ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور پھر اندر غائب ہو گئی اور کافی دیر کے بعد برآمد ہوئی اور میری بیگم کو ساتھ اندر لے گئی۔ کہتے ہیں جب میری بیگم باہر آئی اور ہم شکریہ ادا کر کے چل پڑے تو میں نے بیگم سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا تھا کہ خاتون اتنی دیر کے لیے غائب ہو جاتی تھی، تو میری بیوی نے حیران کن بات بتائی کہ وہ عورت جب پہلی دفعہ اندر گئی اور کافی دیر کے بعد باہر آئی تو اس نے باتھ روم دھویا تھا، اور جب ہماری بچی باتھ روم سے ہو کر آئی تو اس نے دوبارہ باتھ روم دھویا، پھر مجھے جانے کی اجازت دی۔ صفائی ستھرائی کا یہ معیار یقیناً قابل تعریف ہے۔ جاپان اور سری لنکا کی تعیناتی ہماری پہلی فارن تعیناتی تھی، لہٰذا ہم نے اس موقع کو غنیمت جان کر خوب گھوم پھر کر دونوں ملکوں کو دیکھا۔ جاپان میں شمال تک گئے جہاں پر آتش فشاں پہاڑوں سے ہر وقت دھواں نکلتا رہتا ہے۔ جاپانیوں نے اس مقام کو بھی ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ وہاں پر وہ پہاڑوں کے اوپر انڈے رکھ دیتے ہیں اور وہ انڈے پہاڑوں کی گرمی اور دھویں سے ابل جاتے ہیں۔ وہ کالے کالے انڈے ٹورسٹ بڑے ذوق شوق سے کھاتے ہیں۔ جب ہماری جاپان پوسٹنگ ہوئی تو پہلے دنوں میں نے دیکھا کہ فٹ پاتھ پر ایک نوجوان میرے آگے آگے جا رہا ہے۔ اس نے چلتے چلتے سگریٹ سلگائی اور سگریٹ سلگانے کے بعد ماچس کی تیلی بجھا کر ہاتھ میں پکڑے رکھی۔ میں غور سے اس کی حرکات دیکھتا رہا۔ وہ ماچس کی تیلی پکڑ کر کافی دیر چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک ڈسٹ بن آ گیا۔ اس نے وہ تیلی سڑک پر پھینکنے کی بجائے اس ڈسٹ بن میں پھینکی۔ یہ چھوٹا سا واقعہ میرے لیے بہت بڑا سبق تھا۔ میرے ایک دوست جو کئی سالوں سے جاپان میں رہتے تھے، اس نے بتایا کہ اس کے پاس کچھ ڈالر تھے۔ ایک دن اس کی فیکٹری میں کام کرنے والے ساتھی نے کہا کہ وہ ڈالر خریدنے بینک جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس ڈالر ہیں، تم لے لو، وگرنہ تمہیں بینک سے ڈالر مہنگے ریٹ پر ملیں گے اور اس میں میرا بھی فائدہ ہوگا۔ وہ جاپانی کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس نے جواب دیا کہ میرے ملک کے بینک کو نقصان ہوگا، میں اپنے فائدے کے لیے ملک کے بینک کا نقصان نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ ہم پیدل گھومنے نکلے، روبیا اور ساکو میں سب چھوٹے چھوٹے تھے، پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے آئس کریم خریدی اور چلتے چلتے کھانی شروع کر دی۔ ہم میاں بیوی نے محسوس کیا کہ لوگ ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو ہم سمجھے شاید ہم فارنر ہیں اس لیے دیکھ رہے ہیں۔ میری بیوی نے گھر واپس آ کر پڑوسن سے پوچھا کہ ہمارے بچے آج مارکیٹ میں آئس کریم کھا رہے تھے تو لوگ ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، تو پڑوسن نے جواب دیا کہ یہاں سڑکوں پر چلتے پھرتے کھانا پینا حد درجہ معیوب خیال کیا جاتا ہے۔ ہم بڑے شرمندہ ہوئے کہ یہ بات تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہمیں بتائی، مگر ہم اپنی تعلیمات بھول گئے ہیں، جبکہ دوسری ترقی یافتہ قوموں نے اسے اپنا لیا۔ جاپان میں ایک دفعہ صبح سویرے ناشتے کا سامان لینے 7-Eleven پر گیا۔ یہ سٹور صبح 7 بجے سے رات 11 بجے تک کھلا رہتا ہے۔
میں نے دودھ، ڈبل روٹی، انڈے اور مکھن خریدا۔ جب کاؤنٹر پر پیمنٹ کرنے لگا تو اس لڑکی کی مشین خراب ہو گئی۔ اس نے ٹوٹل کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ میں نے کھڑے کھڑے چار چیزوں کا ٹوٹل اسے 900 ین بتا دیا مگر اسے اعتبار نہ آیا۔ اس نے اسٹور کے پیچھے سے صفائی کرنے والی لڑکی کو بلایا۔ دونوں لڑکیوں نے بڑی مشکل سے چار چیزوں کا ٹوٹل کیا جو وہی 900 ین تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ ہمارے لاہور اچھرا میں مچھلی بیچنے والا 165 روپے کلو کی مچھلی پرانے وقتوں میں کہ آدھا کلو، پونا کلو، سوا کلو اور 1.5 کلو کے پیس فرائی کے لیے کڑھائی میں ڈالتا ہے اور پھر چاروں گاہکوں سے پیسے بھی وصول کرتا ہے اور ہر کسی کو اس کا پیس دیتا ہے بغیر کسی مشین کے۔ مگر جاپانی قوم چار چیزوں کا ٹوٹل نہیں کر سکتی۔ تعجب ہے، ہم انفرادی طور پر صلاحیت میں کسی سے کم نہیں بلکہ بہت سو سے بہتر ہیں، مگر ایک قوم کی حیثیت سے ترقی یافتہ نہ ہو سکے۔ دوسرے ملکوں میں جا کر انفرادی طور پر کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہیں مگر اپنے ملک میں مثبت تبدیلی نہیں لا سکتے۔ انگلینڈ میں روبیہ اور ساکم کا میتھ اور جنرل نالج کا سٹینڈرڈ دیکھ کر دونوں کو اگلی کلاسوں میں پروموشن دے دی گئی، بلکہ 6 مہینے بعد کہا کہ آپ کے بچے بہت لائق ہیں اور اپنے ہم اور بچوں سے بہت آگے ہیں، اس لیے آپ انہیں گرامر اسکول میں لے جائیں۔ مگر ہم چونکہ 1 سال کے کورس پر تھے اس لیے کہیں شفٹنگ تو نہ کی مگر ہر کسی کو فخر کے ساتھ یہ بات بتاتے رہے۔ جاپان کی پوسٹنگ کے دوران سب سے دلچسپ بات مسٹر ہونڈا کی کہانی تھی جو وہاں کے پاکستانی دوستوں نے بتائی۔ بتایا گیا کہ مسٹر ہونڈا ٹوکیو کے کسی دفتر میں چپراسی تھا۔ ویسے اب انہوں نے چپراسی اور نائب کا اثر ختم ہی کر دیے ہیں۔ ایک دفعہ وہ پیر کے دن دفتر آیا تو اس کے بائسیکل میں ایک چھوٹا سا انجن لگا ہوا تھا۔ وہ پھر پٹ کرتا ہوا جب دفتر پہنچا تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور حیرت زدہ ہو کر اس کی بائسیکل کو دیکھنے لگے۔ ہوا یہ کہ وہ بہت دور سے آتا تھا اور بائسیکل پر اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ کہیں سے اسے دوسری عالمی جنگ کے سکریپ سے ایک چھوٹا سا انجن مل گیا۔ اس نے اسے اپنی بائسیکل میں فٹ کیا اور دوسرا چین لگا کر موٹر سائیکل بنا لیا۔ بظاہر یہ سادہ سا کام تھا مگر اس کے لیے انقلابی ثابت ہوا۔ دوسرے دن ہی اسے دفتر کے 2-3 لوگوں نے فرمائش کر دی کہ ہمیں بھی ایسی بائسیکل بنا دو جس میں انجن فٹ ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چھٹی والے دن وہ ٹوکیو کے کباڑ خانوں کے چکر لگانے لگا اور پرانے انجن اکٹھے کر کے سائیکلوں میں فٹ کرنے لگا۔ جیسے ہی اسے کافی آمدن ہونے لگی اس نے نوکری چھوڑ کر یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس نے تھوڑی پاور کے انجن بنا کر موٹر سائیکل بنانا شروع کیے اور موٹر سائیکل کے بعد کاروں کی طرف توجہ دی۔ اب جاپان کی ہونڈا کار بہترین لگژری کاروں میں شمار ہوتی ہے۔ بات مسٹر ہونڈا کی ہو رہی تھی۔ جب ہم جاپان میں تھے تو وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ ہونڈا کی کامیابی کی داستان سن کر مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ہمارے والد صاحب محکمہ نہر میں ضلع دار تھے اور ان کی تعیناتی کینال کالونی قطب پور ضلع ملتان میں تھی۔ ایک دن ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی بائسیکل پر آ رہا ہے مگر فٹ فٹ کی آواز آ رہی ہے۔ کالونی کے سارے بچے بھاگ کر اکٹھے ہو گئے۔ ایک مکینک تھا جو کالونی میں رہنے والے ایس ڈی او کی کار ٹھیک کرنے آیا تھا۔ اس نے سب بچوں کو اکٹھا کر کے اپنی سائیکل کے میکنزم سمجھائی۔ اس نے بھی اپنی سائیکل میں پرانا انجن فٹ کیا ہوا تھا اور انجن کے ساتھ ایک اضافی چین لگا کر بائسیکل سے موٹر سائیکل بنائی تھی۔ وہ میکینک تو اب مر کھپ گیا ہوگا مگر میں سوچتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ مسٹر ہونڈا کی طرح ترقی کر کے فیکٹریوں کا مالک نہ بن سکا۔ اس کی وجہ ہمارا بوسیدہ انگریزوں کا دیا ہوا تعلیمی نظام ہے یا کرپٹ بیوروکریسی اور سیاست دان ہے یا پھر سوسائٹی کی منفی سوچ ہے جو کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ نئی نسل کو ضرور اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ ہمارے جاپان کے مختصر قیام میں ایمبیسی کے فارن سروس کے نوجوان افسر اسد مجید خان جو بعد میں ترقی کر کے امریکہ میں ہمارے سفیر بنے اور پھر سیکرٹری فارن افیئر بن کر ریٹائر ہوئے، ان کا بہت تعاون اور مدد حاصل رہی۔ اسد مجید نہایت قابل، محنتی اور وطن کی محبت سے سرشار افسر تھے۔ انہوں نے جاپانی زبان پر عبور حاصل کیا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اتفاق یہ ہے کہ جب ہم ٹرانسفر ہو کر سری لنکا پہنچے تو وہاں پر اسد مجید کے بڑے بھائی اظہر مجید تعینات تھے جو ان کی طرح جیدار، خوش باش، لائق اور محنتی تھے۔ اس طرح دونوں بھائی ہمارے فیملی فرینڈ بن گئے۔ اظہر مجید نیوی کے افسر تھے، بعد میں بحریہ کالج اسلام آباد کے پرنسپل بنے اور کافی نام کمایا۔ سری لنکا کی پوسٹنگ کا تجربہ بھی بڑا فائدہ مند اور خوشگوار رہا۔ گو یہ تھرڈ ورلڈ اور غریب ملک ہے مگر ان کی اپنی اچھائیاں بھی ہیں۔ لوگ بس پر چڑھنے کے لیے قطار بناتے ہیں اور جب بس چل پڑے تو کوئی بھی بھاگ کر سوار نہیں ہو بلکہ قطار میں لگ کر کھڑا رہتا ہے۔ جاپان میں بس کی سواری کا تجربہ بھی عجیب تھا۔ شروع میں گاڑی خریدنے سے پہلے میں بس سٹاپ پر جا کر کھڑا ہو جاتا، بعد میں ارد گرد کی گلیوں سے لوگ بھاگتے ہوئے آتے اور میرے پیچھے کھڑے ہو جاتے، ساتھ ہی بس آ جاتی اور ہم بس میں سوار ہو جاتے۔ مجھے کچھ حیرانی سی ہوئی کہ کس طرح یہ لوگ عین بس کی آمد سے چند سیکنڈ پہلے آ جاتے ہیں۔ میں نے اسد مجید سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بسوں کے بھی ٹائم فکس ہیں اور ہر سٹاپ پر بس کے آنے کا ٹائم لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح میری حیرانی میں اس وقت اضافہ ہوا جب ٹرین سے نکلتے وقت ایک لڑکی سب لوگوں کو ایک سلپ دے رہی تھی۔ میں نے بھی لے لی مگر چونکہ جاپانی زبان میں تھے اس لیے کچھ سمجھ نہ آئی۔
میں نے سمجھا کہ کوئی اشتہار ہوگا۔ ایمبیسی آ کر میں نے اپنے سیکرٹری کو دی اور پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ وہ چٹ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کیا ہوا؟ میں نے کہا معلوم نہیں۔ اس نے مزید پریشان ہو کر کہا کہ آج ٹرین 3 منٹ لیٹ تھی اور یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ اپنے آفس میں دیں تاکہ آپ کا آفس آپ کے خلاف ایکشن نہ لے۔ اب حیران اور پریشان ہونے کی میری باری تھی، کیونکہ ہمارے یہاں تو ٹرین وقت پر آ جائے تو شاید بیشتر مسافر سوار ہونے سے رہ جائیں، اور اگر وقت پر دفتر آ جائیں تو صفائی والا بھی نہیں آیا ہوگا، یا شاید آپ کو دفتر ہی بند ملے، شاید دفتر کی چابی والا نائب قاصد ہی نہیں آیا ہوگا۔ جاپان اور سری لنکا کی پوسٹنگ کے بعد جب ہم واپس اسلام آباد آئے تو ایک دن بلو ایریا کی سڑک پر جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک چمکتی ہوئی لینڈ کروزر کا شیشہ کھلا اور اس میں سے ایک سگریٹ کی خالی ڈبی پٹاخ سے سڑک پر آ گری۔ مجھے کچھ عجیب لگا، پھر ذرا غور کیا تو خیال آیا کہ جاپان اور سری لنکا میں یہ کبھی نہیں دیکھا۔ خیال آیا کہ لینڈ کروزر میں بیٹھنے والے صاحب یقیناً پڑھے لکھے اور اونچے درجے پر فائز ہوں گے، مگر سڑک پر سگریٹ کی ڈبیاں، چپس کے ریپر، کنوں کے چھلکے اور خالی شاپر پھینکنا معیوب نہیں سمجھتے۔ انہی دنوں میں بلو ایریا کے ایک چوک پر دوسری ٹریفک کے ساتھ رکا ہوا تھا کہ ساتھ والی گاڑی کا شیشہ کھلا اور ایک صاحب نے اپنے رومال کو جھاڑ کر صاف کیا اور مونگ پھلی کے چھلکوں کا ایک بڑا سا حصہ این سڑک کے بیچ بلکہ چوراہے کے بیچ پھینکا۔ میں نے ہارن بجا کر ان صاحب کو متوجہ کیا اور اشارے سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو وہ صاحب ایک دم غصے سے لال ہو گئے اور اشاروں کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی جواباً پوچھنے لگے، جو سنائی تو نہیں دیا مگر مجھے اندازہ ہے کہ کہہ رہے ہوں گے کہ تو ماما لگ دیں۔ میں نے آفس واپس آ کر اپنے مرحوم دوست اور بیچ میٹ جاوید سرفراز ملک سے ذکر کیا تو اس نے کہا رائے تم اپنی جاپان اور سری لنکا کی ٹریننگ کو اپنے پاس رکھو، یہ پاکستان ہے، یہاں کوئی پکڑ کر تمہیں مارے گا۔ اس کے بعد میں نے سڑک پر کسی کو گند ڈالتے ہوئے نہیں ٹوکا، مگر اپنے ملازموں اور بچوں کو ہمیشہ تلقین کرتا رہا کہ سڑک پر کچھ نہ پھینکیں۔ جب ہم کولمبو پہنچے تو یہ دیکھ کر حد درجہ مایوسی ہوئی کہ فروٹ نام کی کوئی چیز نہ تھی، صرف پائن ایپل اور مینگو سٹین مقامی پھل تھے۔ کیلا بھی تھا مگر بالکل پھیکا، سیب کہیں کہیں نظر آتے تھے اور تعجب ہوا کہ سیب ایک ایک کر کے رسیوں کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ ایک دکان پر ذرا اچھے سیب لٹکے ہوئے دیکھے اور قیمت 70 روپے لکھی تھی تو مجھے مناسب لگی، کیونکہ ان دنوں پاکستان میں سیب 40 سے 50 روپے کلو ملتے تھے۔ میں نے کہا کہ 2 کلو سیب دے دو، تو دکاندار نے حیرانی سے دیکھا کیونکہ لوگ ایک یا دو سیب خرید رہے تھے۔ پھر بھی میں نے کہا کہ یہ ہمارا کلچرل فرق ہے۔ جب اس نے 2 کلو سیب دیے تو اس نے کہا کہ 700 روپے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے تو 70 روپے لکھے ہوئے تھے اور 2 کلو تو 140 روپے کے بنتے ہیں۔ اس پر دکاندار نے کہا کہ 70 روپے کا ایک سیب ہے۔ میں حیران پریشان رہ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وطن عزیز کو اتنی نعمتوں سے نوازایا۔ بعد میں پتہ چلا کہ سیب آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ سے آتا ہے۔ سری لنکا میں فروٹ کی حالت دیکھ کر میں نے میڈیا میں کمپین چلائی اور ان لوگوں کو بتایا کہ آپ اتنی دور سے پھل منگواتے ہیں اور ڈالر میں قیمت ادا کرتے ہیں، کیوں نہ آپ پاکستان سے پھل منگوائیں۔ ان کی سبزی بھی چنائی سے آتی تھی، انڈیا بھی انہیں خوب لوٹ رہا تھا۔ چنائی میں جو بھارتی آلو 3 روپے بکتے تھے وہ کولمبو میں 30 روپے کلو بکتے تھے۔ کافی پبلسٹی کے بعد ہم نے کولمبو میں مینگو فیسٹیول منعقد کیا، مگر کراچی سے آنے والے آم انتہائی خراب، کھٹے اور بد مزہ نکلے۔ فیسٹیول میں ہم سب منہ چھپائے پھر رہے تھے، جو امرود آئے وہ بالکل کچے اور چھوٹے چھوٹے۔ پاکستان کے کاروباری حلقے کی بے ایمانی کی وجہ سے نہ صرف ہماری ایک اہم مارکیٹ ضائع ہوئی بلکہ ملک کی بدنامی بھی ہوئی، لیکن پھر بھی سری لنکن پاکستان کے مارکیٹ سے متعارف ہوئے۔ کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ پھل اور سبزیاں منگوانی شروع کر دی، کچھ لوگوں نے پاکستان سے فرنیچر اور سینیٹری کا سامان بھی منگوانا شروع کر دیا۔ لیکن میرے آنے کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وطن عزیز کے مہربانوں نے خربوزوں میں ہیروئن ڈال کر بھجوا دی، جو ایئرپورٹ پر پکڑی گئی۔ میڈیا میں عرصے سے موجود بھارتی لابی ہماری کامیابی پر بھنڈائی ہوئی تھی۔ انہوں نے سری لنکن اخباروں میں ہیڈ لائن لگائی، پاکستانی میلن کاسٹ $1,000,000، پاکستانی خربوزے کی قیمت $10,00,000۔ ساتھ ہی پاکستانیوں کی بغیر ویزا انٹری بھی بند ہو گئی، کیونکہ ہمارے مہربان یہاں سے کولمبو جاتے تھے اور پھر جعلی کاغذات پر یورپ کا رخ کرتے تھے۔ چند افراد کے ڈیپورٹ ہونے کے بعد سری لنکن حکومت نے پاکستانیوں پر ویزا کی پابندی عائد کر دی۔ سری لنکا کی پوسٹنگ کے دوران میں میڈیا کی دیگر تنظیموں کے ساتھ فورن کورسپونڈنٹ کلب کا ممبر بھی تھا۔ فعال تنظیم تھی اور اکثر ڈنر وغیرہ کیا کرتے تھے، جن میں کبھی کبھی سری لنکا کی صدر چندریکا بندرا نائکے کمارا ٹنگا بھی تشریف لاتی تھی۔ حسن اتفاق سے چندریکا کا بیٹا ہماری بیٹی روبیا ریاض کے ساتھ کولمبو انٹرنیشنل اسکول میں کلاس فیلو تھا۔ ان دنوں تامل ٹائیگرز کی علیحدگی کی فوجی تحریک زوروں پر تھی اور اس لحاظ سے صدر مملکت کی فیملی کو بہت خطرہ بھی تھا، مگر شاید تامل اور سنہالا کے درمیان ایک غیر تحریری انڈرسٹینڈنگ تھی۔
غیر ملکیوں پر حملہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کرتے تھے۔ شاید اس وجہ سے چندریکا صاحبہ کا بیٹا غیر محسوس طور پر عام طالب علموں کی طرح پڑھ رہا تھا، اور نہ ہی اس لڑکے نے کبھی بڑائی کا مظاہرہ کیا۔ وہ بچہ پڑھائی میں بہت تیز اور محنتی تھا۔ اس لڑکے کی سادگی یا ماں کی طبیعت نے اسے بالکل ان ایزیومنگ بنا دیا تھا، اور روبیہ کو بھی بہت عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ موقتی بندرانائی کے صدر کا بیٹا ہے۔ دونوں بچوں میں او لیول کے امتحانوں میں مقابلہ جاری رہا، مگر آخری امتحان میں روبیہ نے سارے اسکول میں اول پوزیشن کے ساتھ گولڈ میڈل حاصل کیا، اور وہ موقتی نے دوسری پوزیشن کے ساتھ سلور میڈل۔ اس دوران ہمارا ٹرانسفر پاکستان واپس ہو گیا اور میں پاکستان آ گیا۔ بعد میں روبیہ نے پاکستان سے ایف ایس سی کر کے MBBS میں داخلہ لے لیا، اور وہ موقتی نے ویٹرنری میڈیسن میں داخلہ لیا۔ 2004 میں پاکستان میں ساری کانفرنس ہوئی تو میں میر ظفر اللہ جمالی کا پریس سیکرٹری تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے ایک ڈنر کے بعد میں نے چندریکا صاحبہ کے ساتھ دعا سلام کی اور وہ موقتی کا حال احوال پوچھا۔ ساتھ ہی میں نے کہا کہ روبیہ اور وہ موقتی دونوں ڈاکٹر بن رہے ہیں، مگر ان کے مریض جدا جدا ہوں گے۔ چندریکا صاحبہ حیران ہو گئی، پوچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ وہ موقتی کے مریض جانور ہوں گے اور روبیہ کے مریض انسان ہوں گے۔ اس پر چندریکا صاحبہ بہت زور سے کہہ لگا کر ہنسی، اور ساتھ موجود ہمارے فارن منسٹر قصوری صاحب اور سری لنکن فارن منسٹر اور ہمارے ایمبیسڈر ٹو سری لنکا اشرف قریشی بھی بہت ہنسے۔ 1997 تک کا دور جب میں سری لنکا میں تعینات تھا، اس وقت تامل علیحدگی پسندوں کی سری لنکا کی فوج سے شدید لڑائی جاری تھی۔ میں نے تامل تاثرات جاننے کے لیے ایک دو تامل جرنلسٹ دوست بنا رکھے تھے، جن سے اکثر کھانے وغیرہ پر ملاقات رہتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان میں سے ایک باقاعدہ ملیٹنٹ ہے۔ اس سے جب میری طبیعت کلفی ہو گئی تو اس نے بتایا کہ اس نے گوریلا لڑائی کی باقاعدہ ٹریننگ بھارت میں حاصل کی ہے، اور ایک دن اس نے میرے ساتھ یہ سیکرٹ بھی شیئر کیا کہ جب ہم انڈیا میں ٹریننگ لے رہے تھے تو آپ کے MQM کے لوگ بھی وہاں ٹریننگ لے رہے تھے۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو ایک غیر ملکی نے، جسے ہمارے معاملات سے کوئی دلچسپی نہ تھی، نہایت ایمانداری سے سچ سچ بتایا، اور میرا یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔